السلام علیکم۔ میں ذوالقرنین جاوید اپنے یوٹیوب بن جاوید چینل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج میں سیلاب متاثرین پر بات کرنا چاہوں گا، لیکن ان سب سے پہلے میں ایز یوزول آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ میں نیا ہوں یوٹیوب پر، امید کرتا ہوں کہ آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے اور میری ہمت بڑھائیں گے، لائک کر کے، شیئر کر کے اور سبسکرائب کر کے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو میں آج سیلاب متاثرین کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ ہمارے ملک کا اس وقت بہت بڑا المیہ بن چکا ہے، کیونکہ بارشوں نے تباہی مچا دی ہے ہر طرف۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسانیت مر چکی ہے، ملک پر عذاب نازل ہو چکا ہے۔ بارشوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے ہر طرف، پورے کے پورے گاؤں اور کئی شہر تک صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے، کچھ کی میتیں مل گئی ہیں اور کچھ کی میتیں بھی نہیں مل سکیں۔ کسی کا باپ تو کسی کی ماں، کسی کا بیٹا تو کسی کی بیٹی، کسی کا شوہر تو کسی کی بیوی اور کسی کی بہن اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے، ان سے بچھڑ گئے ہیں۔ حالات بہت برے ہیں، ہر طرف چیخو پکار کا سماں ہے۔ اس وقت تک حیدرآباد میں 101 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے، بدین میں 90، میرپور خاص میں 84، ٹنڈو جام میں 80۔ اسی طرح سندھ کے اور بھی بہت شہر ہیں جن میں ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں۔ سندھ میں نکاسی آب کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے ذرا سی بارش سے بھی سندھ ڈوب جاتا ہے، کیونکہ سندھ کا پیسہ کھایا زیادہ جاتا ہے، لگایا عوام پہ کم جاتا ہے۔ بریف کیس بھر کر ڈالروں کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اس لیے سندھ کے یہ حالات ہیں۔ سڑکوں کے ارد گرد کوئی نکاسی آب کا انتظام نہیں ہے، کوئی نکاسی آب کا ویسے بھی کوئی جنرلی انتظام بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے، اس لیے ذرا سی بھی بارش ہوتی ہے تو سندھ ڈوب جاتا ہے۔ اسی طرح بلوچستان اور پنجاب کا بھی بہت برا حال ہے۔ ساؤتھ پنجاب اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں سے بہت متاثر ہے، لیکن پنجاب کی حکومت ستو پی کر سو رہی ہے، اور بلوچستان کا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں قیامت خیز حالات ہیں۔ اسلام آباد میں 24 گھنٹوں میں 23 وارداتیں ہوئی ہیں۔ غریب خودکشیاں کر رہے ہیں، بجلی کے بل رہی صحیح کسر پوری کر رہے ہیں، لیکن ہماری حکومت کی، ہماری امپورٹڈ حکومت کی تمام تر توجہ عمران خان کو نااہل کرنے، اپنے مخالفین پر ظلم اور بربریت ڈھانے اور میڈیا کی آواز بند کرنے پر ہے۔ ہم کو اس ملک کو آزاد کروانا ہوگا۔ میرے خیال سے بھائیوں، ہم کو خود اٹھنا ہوگا، ہم کو اس ملک کو آزاد کروانا ہوگا، جاگیرداروں سے، سرمایہ داروں سے، کیونکہ جاگیردار انسانیت کی قدر نہیں کرتے اور سرمایہ دار ملک بیچ کر کھا جاتے ہیں۔ ہمارے حکمران بے حس ہو چکے ہیں، ہمارا پیڈ میڈیا بھی کسی سے کم نہیں ہے، اوپر سے ہماری حکمرانوں کے اللہ تللے۔ 25 بندوں کا گروپ گیا ہے کینیڈا ایک سیمینار میں شرکت کرنے، اپنی فیملیز کے ساتھ۔ پارلیمنٹری کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پہ، اپنی فیملیز کے ساتھ اس میں شرکت کرنے کے لیے 25 رکنی لوگ گئے ہیں، جس میں سے 8 نے تو کانفرنس میں شرکت ہی نہیں کی۔ 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، سب غریب عوام کے پیسے پر ہے۔ اس کانفرنس میں بنگلہ دیش کے صرف 5 لوگ گئے ہیں، انڈیا کے صرف 9 لوگ گئے ہیں۔ ان کی معیشتیں ہم سے بہت بہتر ہیں، ہم لوگ تو ڈیفالٹ کے نزدیک گھوم رہے ہیں، اور ہمارے یہ حالات ہیں۔ ہمیں اپنے لوگوں کا کتنا خیال ہے، ہمیں اپنے حالات کا کتنا خیال ہے، ہم اس نمبر سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے 25 لوگ گئے ہیں وہاں پہ فیملیز کے ساتھ، 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور بنگلہ دیش کے 5 اور انڈیا کے 9 لوگ گئے ہیں۔ اسی طرح 40 لوگوں کا وقت شہباز شریف کے ساتھ قطر گیا ہوا ہے۔ عوام کہاں ہیں؟ عوام کیڑے مکوڑے ہیں ان کے لیے، اور افسوس جو ان لوگوں کو لے کر آئے ہیں، یہ لوگ سیاسی اور اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ میں یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس کا مر گیا اس کا مر گیا، کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ عمران خان صاحب کو اپنی سیاسی کیمپین جو ہے وہ بند کر کے سیلاب زدگان پر توجہ دینی چاہیے۔ جنوبی پنجاب کا جو حصہ جو اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں سے بری طرح متاثر ہے، اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ پرویز الہی کو حکم دینا چاہیے کہ وہ وہاں جائے اور وہاں جا کے ریسٹوریشن کے معاملات کو دیکھے، وہاں جا کے اپنے ان کو سہولیات کو دیکھے کہ کس طریقے سے ان کو سہولت دے سکیں وہاں پہ لوگوں کو جو متاثر ہوئے ہیں، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جبکہ جو مرکزی حکومت ہے اس کا تو صرف کام ہی ایک ہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنا ٹینیور جو ہے اس کو کھینچ کے لمبا کر لیں، اور دیکھیں ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ عوام کے ووٹوں سے آئے ہوئے نہیں ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے
یہ جو تصویریں آپ کے سامنے چل رہی ہیں اس وقت، آپ ان کو دیکھیں، ان میں کسی کا بچہ زمین پہ مرا پڑا ہے، کسی کے بچے مرے پڑے ہیں، کسی کا بچہ کیچڑ میں لتھڑا پتھڑا پڑا ہے، کوئی بچہ پانی میں گھوم رہا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مرد اپنا سر پیٹ رہا ہے، کوئی عورت اپنا سر پیٹ رہی ہے، کسی کا گھر گر گیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کے جانور بہہ گئے ہیں، بھلے وہ سندھ ہے، بھلے وہ پنجاب ہے، بھلے وہ بلوچستان ہے۔ اور ان لوگوں کو لانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو لوگ ان لوگوں کو لے کر آئے ہیں، یہ شہباز شریف اینڈ کمپنی کو، یہ پی ڈی ایم کو جو لے کر آئے ہیں، جو ان لوگوں کو لے کر آئے ہیں، جو ان کے ہینڈلرز ہیں، ان لوگوں کے عقل کے اوپر بھی ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ وہ لوگ اب اس وقت پھر کہاں ہیں؟ وہ لوگ جو ان لوگوں کو لے کر آئے ہیں، وہ ان لوگوں کو کیوں نہیں کہہ رہے کہ آپ سیلاب زدہ علاقوں میں جائیں اور وہاں جا کے لوگوں کو دیکھیں، لوگوں کے معاملات کو دیکھیں، ان کو سہولیات فراہم کریں، اور ان کو جتنا ہو سکتا ہے ان کو ریسٹوریشن کے لیے ان کے معاملات کو جو آسانی پیدا کی جا سکے، ان کو امداد فراہم کی جا سکے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تصویریں دیکھیں، یہ درد سے بھری ہوئی تصویریں، یہ ظلم سے بھری ہوئی تصویریں۔ یہ ظلم اس لیے میں بول رہا ہوں کہ نیچر جو اپنا کام کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے، لیکن ہم جو لوگ انسان ہیں جو یہاں موجود ہیں، جو ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سہولت کار بن سکتے ہیں، اس معاملے میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ اپنے اشرافیہ کی طرف دیکھ لیں، آپ اپنے جاگیرداروں کی طرف دیکھ لیں، آپ اپنے وڈیروں کی طرف دیکھ لیں، آپ اپنے حکمران جماعتوں کی طرف دیکھ لیں، کوئی کہیں نہیں ہے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو بھی مدد ہو سکتی ہے ایک دوسرے کی وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ آپس میں، کوئی اپوزیشن میں ہے تو وہ اقتدار میں آنے کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، کوئی اقتدار میں ہے تو وہ اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ آپ دیکھیں، شہباز اینڈ کمپنی قطر جا کے بیٹھی ہوئی ہے، راجہ پرویز اشرف جو اس وقت اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ جا کے کینیڈا بیٹھے ہوئے ہیں، 25 لوگوں کے ساتھ ود فیملی، وہ 40 لوگوں کے ساتھ ود فیملی، صرف سیر سپاٹے ہو رہے ہیں۔ مطلب ان لوگوں نے جب کھانا پینا ہوتا ہے، جب حکومت کرنی ہوتی ہے، تب اس ملک میں آ جاتے ہیں، اور جب کوئی پرابلم ہو یہ اس ملک سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس وقت ان لوگوں کو یہاں ہونا چاہیے تھا، لوگوں کی ڈھارس باندھنی چاہیے تھی، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا، لوگوں کو سہولت دینی چاہیے تھی، ان کی سہولت کاری کرنی چاہیے تھی، ان کو امداد دینی چاہیے تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پنجاب حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی، اور وفاقی حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی۔ بلوچستان کا تو ویسے ہی پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کو تو ہم نے کیا ہی جاگیرداروں کے حوالے ہوا ہے۔ وہاں جو ان کے لینڈ لارڈ ہیں، جو ان کے فیوڈل لارڈز ہیں، وہ ہم نے ان کے حوالے کیا ہوا ہے سارا صوبہ، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ جو تصویریں آپ کے سامنے چل رہی ہیں، یہ ان کو دیکھ کر رونا آ رہا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے، میں آپ کو کیا کہوں۔ بچے ڈوب رہے ہیں، جوان ڈوب رہے ہیں، گھر گر رہے ہیں، لوگ پانی کے ساتھ بہہ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ چند جگہوں پہ ریسکیو بھی کیا جا رہا ہے، لیکن وہ بڑی ریئر جگہیں ہیں، بڑی کم جگہیں ہیں، کوئی ایسی نہیں۔ آرمی بھی پہنچی ہے کچھ جگہوں پہ، ایسی بات نہیں ہے کہ ریسکیو نہیں ہو رہا، ریسکیو ہو رہا ہے، لیکن بہت چند جگہوں پہ آرمی پہنچی۔ اتنے بڑے پیمانے پہ جب آپ کے ڈیزاسٹر ہو آپ کے ملک میں، اتنے بڑے پیمانے پہ پرابلمز آ رہی ہوں، اتنے بڑے پیمانے پہ عذاب نازل ہوا ہو آپ کے ملک میں صحیح معنوں میں، تو پھر لیڈرز کو چاہیے، سیاسی جو لیڈران ہیں، جو حکمران لوگ ہیں، وہ اپنے ملک میں موجود رہیں، اپنے لوگوں میں موجود رہیں، ان کی ڈھارس باندھیں، ان کی ہمت حوصلہ بڑھائیں، ان کا ساتھ دیں، ان کو سہولت دیں، ان کو ریسکیو کریں، ان کے ریسٹوریشن میں، ان کو ایویکیویشن میں وہاں سے مدد کریں۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تصویریں آپ کے سامنے چل رہی ہیں، یہ سوائے ان کے اوپر چیخو پکار کرنے کے، رونے دھونے کے، اور کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک میرے جیسا انسان جو آواز اٹھا سکتا ہے وہ آواز اٹھا رہا ہے، بھلے وہ سوشل میڈیا پہ ہو یا مین اسٹریم میڈیا پہ ہو، وہ آواز اٹھائی جا سکتی ہے۔ وہ لوگ، چند جو لوگ باضمیر لوگ ہیں، وہ آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کا یہ کام ہے، جو اس معاملے میں کچھ کر سکتے ہیں، وہ آج اس ملک میں ہی موجود نہیں ہے۔ عمران خان سے بہت سے لوگوں کو امیدیں وابستہ ہیں، بہت سے لوگوں کو امیدیں وابستہ ہیں۔ عمران خان کو چاہیے کہ اپنی پنجاب حکومت اور کے پی کے حکومت کو کہے کہ جو سیلاب کے جو تباہ کاریاں ہیں ان کے اندر لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں کی لوگوں کی امید بنیں، لوگوں کا ڈھارس باندھیں، لوگوں کا ساتھ دیں، ان کو وہاں سے ایویکیویٹ کریں، لوگوں کی ریسٹوریشن کریں، ان کو سہولت دیں، ان کو ریسکیو کریں وہاں سے۔ یہ جو سیاست ہے یہ سب چلتی رہے گی، یہ سیاست اپنی جگہ پہ ہے، سارے معاملات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ چیزیں بھی دیکھنے کی ہیں، یہ انسانیت کے زمرے میں آتی ہیں۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ شاید اس طریقے سے ہے، مجھے اس طریقے سے لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں انسانیت مر چکی ہے، اور جو ان لوگوں کو لے کر آئے ہیں، جو ہینڈلرز ہیں، ان کے اوپر بھی بہت بہت افسوس کا مقام ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔
جو ان لوگوں کو لے کر آئے ہیں، جن کو یہ کہتے تھے یہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، ملک کے مفاد میں نہیں ہیں، آج ان لوگوں کو لے کے آئے ہیں، ان کو سلوٹے مارے ہیں، ان کو سر پہ بٹھایا ہوا ہے اپنے، ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں، لوگوں سے قرضے مانگ مانگ کے ان کو دے رہے ہیں۔ آج وہ لوگ پھر کہاں، ان کو کیوں نہیں کہہ رہے کہ تم لوگ اس ملک میں کیوں نہیں ہو، یہاں پہ موجود ہو، یہاں پہ رہو اور اپنے لوگوں کا ساتھ دو، ان کو ریسکیو کرو، ان کو ان کے معاملات کو دیکھو اور جتنا ہو سکتا ہے ان کے لیے سہولت فراہم کرو۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ یہ تصویریں جو چل رہی ہیں آپ کے سامنے، یہ انتہائی تکلیف دہ ہیں، انتہائی تکلیف دہ ہیں اور انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔